بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غیر مسلم اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتا ہے تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس کے غیر مسلم عزیز و اقارب اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ یہ ہے ہمارا آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب البیوع باب الفرائض، یعنی باب ہے وراثت کا، 3081ویں حدیث کتاب میں اور 24ویں ہے باب میں۔ الفاظ سمجھ فرمائیے گا۔ وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال هو أولى الناس بمحياه ومماته رواه الترمذي وابن ماجہ ودارمی۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سنن ترمذی میں ہے، اور سنن ترمذی میں کتاب الفرائض باب ما جاء فی میراث الذی یسلم علی یدی الرجل، اس آدمی کی وراثت جو کسی مسلمان کے ہاتھوں مسلمان ہوا، 2112ویں حدیث۔ سنن ابی داؤد میں 2918ویں، جبکہ سنن ابن ماجہ میں 2752ویں حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، جبکہ شیخ زبیر علی زئی اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن وہ تعلیقاً ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے اپنی مسند میں 4 جلد کے 102 صفحے پر لے کر آئے۔ امام دارمی نے اس کو کتاب الفرائض میں 2076ویں حدیث کے تحت ذکر فرمایا ہے۔ تو جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے تو بڑا آسان سا ترجمہ ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا تمیم داری بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اہل شرک میں سے اس آدمی کے بارے میں جو کسی مسلمان کے ہاتھ میں اسلام قبول کر لے، شرعی حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہے۔ معزز خواتین حضرات، بنیادی بات یہ ہے کہ زیادہ تر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے غلام کو آزاد کرنے والی بات ہو جاتی ہے، بلکہ یہ آزادی کی بہترین شکل ہے کہ آپ ایک شخص کو شرک اور کفر کی غلامی سے آزاد کریں۔ تو ظاہر بات ہے نو مسلم کے دوسرے رشتہ دار غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کے وارث نہیں ہو سکتے، لہذا اس کا وارث یہی ہے۔ البتہ اگر نو مسلم کے وارث مسلمان ہوں تو وہ اس کا ترکہ لیں گے، لیکن غیر مسلم جو ہے وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک اور بڑا بہترین بنیادی اور اساسی سبق ملتا ہے، جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اپنا کردار، اپنا اخلاق شریعت کے مطابق ایسے قالب میں ڈھالیں کہ لوگ ہمارے کردار اور اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام قبول کریں۔ اب یہ سوال مجھے آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا کردار اس قابل ہے کہ غیر مسلم ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کریں؟ اس کا آخرت میں تو جو فائدہ ہوگا سو ہوگا۔ دنیا میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ اکیلا مسلمان ہے، اس کا کوئی وارث نہیں، تو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی وراثت بھی اس شخص کو ملے گی جس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث کا سبق بھی اختتام پذیر ہوا ہے۔ سبق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔